اسی لیے ایمان والے جب ذرا لائن سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ذرا ان پر تنگی کے حالات بھیج دیتے، پھر اللہ کی طرف رجوع۔ آج دیکھو امتحان دیا ہوا نا تو بڑا رجوع اللہ رہتا ہے، یا اللہ سپلی نہ آ جائے۔ جو وہ طلباء اسکول کالج کے جو فرض نماز نہیں نہ پڑھتے، امتحان دینے کے بعد وہ تہجد کے بھی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جی میں نے انٹرویو دیا ہوا ہے، کوئی پڑھنے کو وظیفہ بتا دو۔ جو قرآن نہیں پڑھتا تھا وہ وظیفہ پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتی ہیں۔ غم آتا ہے تو بندہ جاگتا ہے، احساس ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر اسی لیے مختلف حالات بھیج دیتے ہیں، اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ذرا بھٹکنے کی کوشش ہوئی، بیماری بھیج دی، کوئی پریشانی بھیج دی، پھر اللہ کی طرف رجوع۔ پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو پریشانیوں کی رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ جکڑ کر اپنے در کی طرف واپس کھینچ رہا ہے۔ ایک عورت جیسے پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو قے آتی ہے، اب اس کی قے اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے جسم میں کچھ بن رہا ہے۔ اسی طرح جب بندے کا ایمان بن رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی حالات آتے ہیں۔ یہ تکالیف کا آنا، پریشانیوں کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ اس بات کی دلیل ہے وہ مالک درجے بڑھا رہا ہے، وہ دینا چاہتا ہے۔ مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھائی اتنا سمجھ میں رکھنا چاہیے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ہٹانے کے لیے بھی رجوع اللہ کی طرف کرنا۔ اس کو ہٹانے کے لیے مخلوق سے سہارے نہیں مانگنے، ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، اللہ کی طرف بھاگنا۔ کہتے ہیں نا کہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی اونچی ہوگی، تو بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا بندے کے اعمال اتنے بلند ہوں گے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساور اللہ عنہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے اور وہی سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصود اور منشا ایمان کا سیکھنا، اس کا بڑھانا، ایمان پر چمک کا لانا، یہ قیمتی چیز ہے۔